کسی تعلیم یافتہ ذہن کا یہ عالم ہے کہ وہ کسی خیال کو قبول کیے بغیر اس کی تفریح کر سکتا ہے۔ تعلیم خوشحالی کا زیور ہے اور مصیبتوں کی پناہ گاہ ہے۔ دماغ روح کا مصنف ہے۔ تعلیم کی جڑیں کڑوی ہیں لیکن پھل میٹھا ہے۔ میں اس کو بہادر مانتا ہوں جو اس کی خواہشات پر قابو پاتا ہے۔ اس سے جو اپنے دشمنوں سے فتح حاصل کرتا ہے۔ سب سے مشکل فتح خود کو فتح کرنا ہوتا ہے۔ جو کرنا ہے وہ ہمارے اختیار میں ہے، جو نہیں کرنا وہ ہمارے اقتدار میں ہے۔ کوئی بھی ناراض ہو سکتا ہے، یہ آسان ہے، لیکن صحیح شخص سے صحیح ڈگری پر، صحیح وقت پر، صحیح مقصد کے لیے اور صحیح طریقے سے ناراض ہونا یہ آسان نہیں ہے۔ پاگل پن کے بغیر کوئی بھی عظیم عقل مند نہیں ہو سکتا۔ مکمل علم کی ایک خصوصی نشانی پڑھانے کی طاقت ہے۔ جو لوگ بچوں کو اچھی طرح سے تعلیم دیتے ہیں ان کو والدین سے بھی زیادہ اعزاز ملتا ہے، کیونکہ انہوں نے صرف انہیں زندگی بخشی، مگر ان لوگوں نے بچوں کو زندگی گزارنے کا فن۔ خواہش والی نوکری کام میں کمال ڈالتی ہے۔ فرق کی بدترین شکل یہ ہے کہ نابرابر چیزوں کو برابر بنانے کی کوشش کرنا۔ دماغ کی توانائی زندگی کا جوہر ہے۔ مہارت ایک فن ہے جو تربیت اور عادت کے ذریعے جیتا جاتا ہے۔ اپنی بہترین بات پر انسان تمام جانوروں میں نیک ہے۔ قانون اور انصاف سے الگ ہو کر وہ بدترین ہے۔ غربت ہی ماں باپ ہے انقلاب اور جرم کا۔ خراب آدمی خوف سے مانتے ہیں، اچھے آدمی محبت سے۔ امید بیدار انسان کا خواب ہے۔ محبت ایک روح ہے جو دو جسموں پر مشتمل ہے۔ کسی اچھے عمل کو انجام دینا آسان ہے، لیکن اس کو عادت بنانا یا اس عادت کو برقرار رکھنا آسان نہیں ہے۔ تعلیم بڑھاپے کے لیے بہترین رزق ہے۔ سب سے بڑی خوبیاں وہ ہیں جو دوسرے افراد کے لیے زیادہ مفید ہوں۔ پچھلے پہلوؤں نے اس لیے بغاوت کی کہ وہ برابر ہو سکتے ہیں اور اس کے برابر ہیں کہ وہ برتر ہو سکتے ہیں۔ ذہنی کیفیت ایسی ہے جو انقلاب کو جنم دیتی ہے۔ غربت اور زندگی کی دیگر بدحالیوں میں حقیقی دوست یقینی پناہ ہوتے ہیں۔ وہ بدکاری سے دور رہتے ہیں۔ زیادہ عمر والے لوگوں کے لیے وہ ان کی کمزوری میں راحت اور مددگار ہوتے ہیں، اور وہ زندگی میں لوگوں کو نیک کاموں پر اکساتے ہیں۔ فطرت کچھ بیکار نہیں کرتی۔ پہلے ایک یقینی معیار، مقصد اور منزل تلاش کریں۔ دوسرا، اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ضروری وسائل یعنی عقل مندی، رقم، مواد اور طریقے رکھیں۔ تیسرا، اس مقصد کو پانے کے لیے اپنے سارے ذرائع کو ایڈجسٹ کریں۔ جن لوگوں نے بنی نوع انسان کو حکمرانی کے فن پر دھیان دیا ہے وہ اس بات پر قائل ہو چکے ہیں کہ سلطنتوں کی تقدیر کا دار و مدار نوجوانوں کی تعلیم پر ہے۔ وہ چیزیں جو ہمیں کرنے سے پہلے سیکھنی چاہیے ہم ان کو کرتے ہوئے سیکھتے ہیں۔ ہم وہی ہیں جو ہم بار بار کرتے ہیں، لہٰذا مہارت ایک عمل نہیں بلکہ ایک عادت ہے۔ مثالی انسان وقار اور فضل کے ساتھ زندگی کے حادثات برداشت کرتا ہے، حالات کو بہترین بناتا ہے۔ شاعری تاریخ سے زیادہ عمدہ اور فلسفیانہ ہے، کیونکہ شاعری عالمگیر اور تاریخ صرف خاص طور پر اظہار کرتی ہے۔ مہارت کبھی بھی حادثہ نہیں ہوتی،
یہ ہمیشہ اعلیٰ نیت، مخلصانہ کوشش اور ذہین عمل درآمد کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ متبادلات کی دانشمندانہ انتخاب کی نمائندگی کرتا ہے، موقع نہیں، انتخاب آپ کا مقدر طے کرتا ہے۔ حوالہ دینے سے کہیں بہتر اپنی سچائی ہوتی ہے۔ عظیم انسان ہمیشہ فطرت کے ماہر ہوتے ہیں۔ عقل مند کا مقصد خوشی کو محفوظ رکھنا نہیں ہے بلکہ درد سے بچنا ہے۔ ہمارا وقار اس میں نہیں ہے کہ ہمیں اعزاز ملے، بلکہ اس شعور میں ہے کہ ہم نے اس کو کر کے دکھایا۔ خصوصیت وہ ہے جو اخلاقی مقصد کو ظاہر کرتی ہے اور ان چیزوں کے طبقے کو بے نقاب کرتی ہے جو انسان چنتا ہے یا ان سے گریز کرتا ہے۔ کچھ کرنے سے پہلے مطمئن ہونا یہ ایک تعلیم یافتہ دماغ کا نشان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مائیں والدوں کی نسبت سے اپنے بچوں پر زیادہ جان چھڑکتی ہیں کہ وہ ان کو جنم دینے میں زیادہ مشکلات دیکھتی ہیں اور انہیں زیادہ یقین ہوتا ہے کہ وہ اپنی اولاد ہے۔ اچھی شروعات یعنی آدھا کام ہو چکا۔ ظالموں کے مفادات میں بھی ہے کہ وہ اپنے مضامین کو غریب بنائیں۔ عوام اپنے روزمرہ کے کاموں میں اس قدر مشغول ہے کہ ان کے پاس سازش کرنے کا کوئی وقت نہیں بچتا۔ دوست کیا ہے؟ ایک روح جو دو جسموں میں مقیم ہے۔ دوستوں کے بغیر کوئی بھی زندہ نہیں رہنا چاہے گا، چاہے اس کے پاس باقی تمام سامان ہو۔ کوئی بھی یہ برقرار رکھنے کی جرات نہیں کرے گا کہ ظلم برداشت کرنا بہتر ہے۔ ہر بدمعاش چور نہیں ہوتا، بلکہ ہر چور ایک بدمعاش ہوتا ہے۔ وقت چیزوں کو کچل دیتا ہے۔ وقت کی طاقت کے تحت ہر چیز پرانی ہو جاتی ہے اور وقت کے وقفے سے بھول جاتی ہے۔ خوشی تفریح اور تفریحی مقامات پر مشتمل نہیں ہے بلکہ نیک عملوں میں ہے۔ تھوڑی سی برائی کا کوئی نوٹس نہیں لیا جاتا ہے، لیکن جب اس میں اضافہ ہوتا ہے تو اس سے آنکھوں میں دھچکا لگ جاتا ہے۔ غم کا اصل خاتمہ جذبات کو پاک کرنا ہے۔ 50 دشمنوں کے زہر کو ختم کرنے کے لیے ایک دوست کافی ہے۔ عقل مند آدمی خود کو خطرے سے دوچار نہیں کرتا، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے لیے وہ کافی پرواہ کرتا ہے، لیکن وہ بڑے بحرانوں میں اپنی جان تک دینے کے لیے تیار ہوتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ کچھ شرائط میں زندگی گزارنا فائدہ مند نہیں ہے۔ مصیبت اس وقت خوبصورت ہو جاتی ہے جب کسی خوشی کے ساتھ بڑی مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، عدم برداشت کے ذریعے نہیں بلکہ دماغی عظمت کے ذریعے۔ جہاں آپ کی صلاحیتیں اور دنیا کی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں، وہیں آپ کی پیشکش ہے۔ سست شخص کے لیے بہادر طرز عمل اکثر پاگل پن لگتا ہے۔ کسی جذبے میں اڑنا آسان ہے، کوئی بھی ایسا کر سکتا ہے، لیکن صحیح شخص سے صحیح حد تک اور صحیح وقت پر اور صحیح طریقے سے ناراض رہنا آسان نہیں ہے۔ ہم فرصت چھوڑ دیتے ہیں تاکہ ہم فرصت حاصل کر سکیں، بالکل اسی طرح جیسے ہم جنگ میں جاتے ہیں تاکہ ہمیں سکون حاصل ہو۔ خوف برائی کی امید سے پیدا ہونے والا درد ہے۔ بدتمیزی جوانی کا زیور ہے، لیکن بڑھاپے کی رسوائی ہے۔ تعلیم یافتہ ان پڑھ سے اتنا مختلف ہے جتنا زندہ مردہ سے۔ لہٰذا انسان کی بھلائی کے لیے سیاست کی سائنس کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ انقلابات میں مواقع چھوٹے ہو سکتے ہیں، لیکن بڑی دلچسپی داؤ پر لگی ہوتی ہے۔
روز افروز ہونے سے پہلے ہی تیار رہنا اچھا ہے، کیونکہ ایسی عادات صحت، دولت اور دانائی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ جس کے لیے بہترین انتخاب ہے، اس میں ہر فرد کا اونچا ہونا ممکن ہے۔